یہ چینل کسی بھی غیر قانونی کام کو فروغ یا حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اس چینل کی طرف سے فراہم کردہ تمام معلومات صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہیں۔ ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ عدالت کے کٹہرے میں بھورے سادے بالوں اور سنجیدہ اینک کے ساتھ وہ بیٹھی ہے، میک اپ کے بغیر۔ وہ نہایت شریف اور معصوم لگ رہی ہے۔ وکیل اس سے سوال کرتا ہے۔ وہ نزاکت سے روتی ہے۔ دھیرے دھیرے ایک آنسو اس کی بھیگی پلکوں سے ٹپک کر اس کے گال پر گرتا ہے۔ وہ کہتی ہے، میں اس کہانی کی اصل وکٹم ہوں۔ وہ آدمی بد کردار تھا، ظالم تھا۔ میں نے صرف اپنی جان بچانے کی کوشش کی۔ جیوری کو ہولناک کرائم سین کی تصاویر دکھائی جاتی ہیں۔ کورٹ روم میں خاموشی چھا جاتی ہے اور پھر حیرت کی ہانپیں اور دھیمی سسکیاں۔ ایک کے بعد ایک دل دہلا دینے والی فوٹوز سامنے آتی ہیں۔ عدالت میں موجود حاضرین کو اس نازک سی عورت سے اتنے خوفناک تشدد کی توقع نہیں تھی۔ اس دن کیا ہوا تھا اور اصل مجرم کون تھا، جاننے کے لیے دیکھتے جائیے۔ یہ ہے ٹریوس الیگزینڈر کی کہانی۔ آج کا سچا قصہ ہمارے ویورز چوائس ویڈیو کا آغاز ہے۔ ہر مہینے ہم آپ کی سجیشنز میں سے ایک کیس چنیں گے۔ آج کا خاص شاؤٹ آؤٹ @حمزہ شیخ 3557 کے لیے ہے۔ تھینک یو برو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کیس دلچسپ لگے گا۔ ٹریوس وکٹر الیگزینڈر کی پیدائش 28 جولائی 1977 کے دن ریور سائڈ کیلیفورنیا میں ہوئی۔ شروع سے ہی ٹریوس کی زندگی میں غم اور مایوسیاں بھری تھیں۔ آج آپ کو خوشحال بچپن کا قصہ سننے کو نہیں ملے گا۔ باپ گیری اور ماں پیملا منشیات کے عادی تھے۔ گھر میں غربت اور فاقے تھے۔ ٹریوس اور اس کے بہن بھائیوں کو لاپرواہی میں رکھا گیا تھا۔ کھانے پینے کے لیے کئی دن تک کچھ نہیں ملتا تھا۔ والدین نشے کی حالت میں اپنی ساری ذمہ داریاں بھول جاتے تھے۔ نوکری پر چھٹی کر کے گھر کے بل ادا نہیں کرتے تھے۔ کبھی بجلی چلی جاتی تھی تو کبھی پانی۔ سونے پر سہاگا پیملا جب کرسٹل میتھ ڈرگ کے زیر اثر ہوتی تھی، وہ بچوں پر سختیاں مار پیٹ کیا کرتی تھی۔ اسکول میں بھی ٹریوس کو سکون نہیں ملتا تھا۔ چند اسٹوڈنٹس اس کے پرانے میلے کچیلے کپڑوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ اکثر اپنے بلیز اور چھیڑنے والوں سے لڑتا جھگڑتا تھا، جس کی وجہ سے اسے بھی ڈیٹینشن ملتی تھی۔ 10 سال کی عمر میں ٹریوس گھر سے بھاگ کر اپنے دادا اور دادی جم اور نورما کے ساتھ رہنے لگتا ہے۔ جب ٹریوس کا باپ گیری 49 سال کی عمر میں انتقال کر جاتا ہے، ٹریوس کے باقی 7 بہن بھائی بھی دادی کے ہاتھوں پلتے ہیں۔ دادا دادی کی دیکھ بھال، پیار، توجہ اور تربیت کے تحت ٹریوس پھلا پھولتا ہے۔ جم اور نورما اچھے لوگ تھے۔ وہ چرچ آف جیسس کرائسٹ آف لیٹر ڈے سینٹس پابندی سے جاتے تھے اور مورمن چرچ کا حصہ تھے۔ ٹریوس نے چرچ کی تعلیمات میں دلچسپی لینا شروع کر دیا تھا اور وہ کافی مذہبی ہو گیا تھا۔ جیسے جیسے ٹریوس بڑا ہوتا گیا، وہ ایک خوشحال، سٹیبل، سلجھی ہوئی زندگی بسر کر رہا تھا۔ گریجویشن کے بعد وہ پری پیڈ لیگل سروسز نامی کمپنی کے ساتھ سیلز مین اور موٹیویشنل اسپیکر کی نوکری شروع کرتا ہے۔ سن 2002 میں ٹریوس ڈیانا ریڈ نامی لڑکی کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے۔ ڈیانا بھی مورمن عقیدے سے تھی اور ایریزونا کی رہنے والی تھی۔ ٹریوس سن 2004 میں کیلیفورنیا چھوڑ کر میسا ایریزونا منتقل ہو جاتا ہے۔ وہ ڈیانا اور ایریزونا کے مورمن عقیدے کی بڑی کمیونٹی کے قریب رہنا چاہتا تھا۔ بہت جلد ٹریوس اس کمیونٹی میں گھل مل جاتا ہے۔ کیونکہ شادی سے پہلے جنسی تعلقات مورمن مذہب میں منع ہیں اور ڈیانا کے ساتھ ٹریوس نے یہ غلطی کئی بار کر لی تھی۔ وہ دونوں اپنے گناہ پر پچھتاوا محسوس کر رہے تھے تو دونوں بریک اپ کر لیتے ہیں۔ پھر بھی ان کی اچھی دوستی قائم رہتی ہے۔
ट्रैविस के बेशुमार और भी दोस्त थे जिनका ख्याल था कि वो एक मज़ाहिया, मेहरबान, हैप्पी गो लकी, केयरिंग इंसान था। ट्रैविस के साथ वक्त बिताने का मतलब था कि आप कभी भी बोर नहीं होंगे, हंस हंस के आपके पेट में दर्द हो जाएगा। सितंबर 2006 ट्रैविस अलेक्जेंडर की जिंदगी में एक लड़की तूफान की तरह दाखिल होती है और वो ट्रैविस का सुनहरा मुस्तकबिल तबाह कर देती है। लड़की का नाम जोडी एरियस था। जोडी 9 जुलाई 1980 को विलियम और सैंड्रा एरियस के क्रिश्चियन घराने में पैदा हुई थी। जोडी बच्चों में सबसे बड़ी थी। उसके बाद भाई कार्ल, बहन एंजेला और छोटा भाई जोई पैदा हुए थे। विलियम और सैंड्रा का मैक्सिकन रेस्टोरेंट था जिसमें जोडी अक्सर वेट्रेस का काम करती थी। जोडी का कहना है कि उसका बचपन बिल्कुल भी आइडियल नहीं था। उसके वालिदैन उस पर जुल्म करते थे, लकड़ी की डोई या बेल्ट से मारते थे। लेकिन बिल और सैंड्रा का दावा है कि ये बात सरासर झूठ है और जोडी ने ये कहानी लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए इजाद की है। बहरहाल जोडी बचपन में पढ़ाई में तेज थी और उसे ड्राइंग, पेंटिंग और फोटोग्राफी का शौक था। लेकिन जब वो अपने टीनेजर फेज में पहुंची तो उसने अपने वालिदैन से बदतमीजी, झूठ बोलना शुरू कर दिया। 14 साल की उम्र में जोडी के कमरे से मैरिजुआना के चंद पौधे मिले। विलियम और सैंड्रा ने बेटी को सबक सिखाने के लिए शेरिफ ऑफिस के अफसरान को बुला लिया। उनकी तरफ से इस सख्त रद्द अमल के बाद जोडी और उसके वालिदैन के दरमियान एक जबरदस्त दरार पैदा हो गई। 17 साल की उम्र में जोडी पढ़ाई छोड़ देती है और वो माँ बाप के घर से भागकर बॉयफ्रेंड बॉबी ख्वारेस के साथ रहने लगती है। बॉबी के साथ ब्रेकअप के बाद जोडी बॉबी के दोस्त मैट मैकार्टनी के साथ रिश्ता जोड़ती है। जब जोडी 22 साल की थी, मैट और उसका ब्रेकअप हो जाता है। जोडी की जिंदगी में लड़के आते जाते रहे पर एक प्यार मुस्तकिल रहा, फोटोग्राफी की मोहब्बत, जिसकी वजह से जोडी ने फ्रीलांस फोटोग्राफर का करियर चुना। लेकिन वो अक्सर बेरोजगार रहती थी। सन 2002 जोडी 7 घंटे दूर बिग सर नामी शहर में रहने लगती है और वो वेंटाना इन रिजोर्ट एंड स्पा में वेट्रेस की नौकरी पकड़ लेती है। रिजोर्ट का मैनेजर 42 साला डैरल ब्रूअर था। वो जोडी से उम्र में 20 साल बड़ा था, तालाक याफ्ता था और एक बच्चे का बाप था। साथ काम करते हुए जोडी का दिल डैरल पर आ गया था। जैसे जैसे जोडी डैरल के करीब हो रही थी, उसने डैरल की एक्स वाइफ का रूप अपनाना शुरू कर दिया था। डैरल की एक्स वाइफ के बाल गोल्डन थे तो जोडी ने अपने बाल ब्लॉन्ड रंगवा लिए और ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी करवा ली। वो डैरल की एक्स वाइफ की तरह कपड़े पहनने लगी थी, गाड़ी भी वही मॉडल और रंग की खरीद ली थी। डैरल और जोडी ने मिलकर पाल्म डेजर्ट कैलिफोर्निया में एक खूबसूरत घर खरीद लिया था। इस बड़े कदम के बाद जोडी ने सोचा था कि शायद डैरल उसे मंगनी की अंगूठी जल्द पेश करेगा। लेकिन 4 साल के रिश्ते के बाद भी डैरल का दूसरी शादी और दूसरा बच्चा पैदा करने का बिल्कुल इरादा नहीं था। उनके ब्रेकअप के बाद घर का मॉर्गेज सिर्फ जोडी की जिम्मेदारी थी तो जोडी अच्छी नौकरी की तलाश में निकली और उसे प्रीपेड लीगल सर्विसेज कंपनी में नौकरी मिल जाती है। अगर आपको याद होगा, ये वही कंपनी है जहां ट्रैविस अलेक्जेंडर काम करता था। अलबत्ता जोडी कैलिफोर्निया की ब्रांच में काम करती थी और ट्रैविस एरिज़ोना में था। सितंबर 2006 29 साला ट्रैविस की तरक्की हो गई थी। वो प्रीपेड लीगल सर्विसेज का टॉप सेल्समैन था। उसे चंद दिन के लिए लास वेगस नेवाडा में कॉन्फ्रेंस में भेजा गया। ट्रैविस बहुत खुश था क्योंकि ये नेटवर्किंग के लिए अच्छा मौका था। कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रैविस के दोस्त और कलीग्स उसे जोडी एरियस से मिलाते हैं। वो इस खूबसूरत, जिंदा दिल, ज़हीन और कॉन्फिडेंट लड़की से मिलकर बहुत मुतासिर हुआ। जोडी और ट्रैविस उस दिन मैग्नेट्स की तरह चिपके रहे। सुबह के 4 बजे तक गपशप करते रहे। अगले दिन ही ट्रैविस ने अपने खास दोस्तों से कहा, लगता है कि मुझे वो लड़की मिल गई है जिससे मैं शादी करूंगा।
کانفرنس 2 دن تک چلا. دونوں نے مل کر خوب موج مستی کی. ان کے درمیان چنگاریاں اڑنے لگیں. اپنے اپنے شہر لوٹ کر بھی انہوں نے ایک دوسرے سے فون کے ذریعے رابطہ رکھا اور جلد ڈیٹنگ شروع کر دی. اگرچہ ٹریوس سب کو ظاہر کرتا تھا کہ وہ مورمن ہونے کی وجہ سے کنوارا اور پاک دامن تھا، وہ جوڈی کی طرف مائل ہوتا جا رہا تھا. جوڈی کی کشش سے مقابلہ نہیں کر سک رہا تھا. ان دونوں کا بہت پرجوش پیشنیٹ سیکشول لو افیئر شروع ہو جاتا ہے. مورمن ریلیجن کی پابندیاں گئیں بھاڑ میں. پام ڈیزرٹ جہاں جوڈی رہتی تھی اور میسا جہاں ٹریوس رہتا تھا تقریباً 270 میل کے فاصلے پر تھے. 4.5 گھنٹے گاڑی کا سفر ان کے بیچ تھا، پر عاشق کو فاصلوں سے کیا لینا دینا. ٹریوس اور جوڈی ملنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے. ایک دوسرے سے فون پر بھی لگاتار بات کرتے تھے اور بہت کم عرصے میں ایک دوسرے کو 82,000 ای میلز بھیجی تھی. ان کا پیار جوڈی کی نظروں میں مکمل تھا، پرفیکٹ تھا، مگر ٹریوس کو اپنے مذہب سے بھٹکنے پر پچھتاوا بہت تھا. نومبر 2006 ٹریوس سے ملے ہوئے صرف 2 مہینے گزرے تھے کہ جوڈی اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھی، چاہے اسے ایک پاک مذہبی مورمن عورت بننا پڑے. جوڈی نے دی بک آف مورمن کچھ دنوں سے پڑھنا شروع کر دیا تھا اور 26 نومبر 2006 کو سفید کپڑے پہن کر وہ ٹریوس کے ساتھ مورمن چرچ میں جا کر بیپٹائز ہوئی. ٹریوس بھی اس کے ساتھ ہولی واٹر کے پول میں اترا تھا. اس کے بعد دونوں سب کے سامنے آفیشیلی ڈیٹ کر رہے تھے. جوڈی نے ان کی بے شمار تصویریں سوشل میڈیا خصوصاً فیس بک پر اپلوڈ کرنی شروع کر دیں، مگر ٹریوس اس معاملے میں کافی خاموش تھا. اگرچہ ان کے جنسی تعلقات میں وہ اتنا ہی گنہگار تھا جتنی جوڈی تھی. ٹریوس نے اپنی آئیڈیل بیوی کو پاک دامن تصور کیا تھا. جس دن جوڈی نے اس کے ساتھ ریلیشنز شروع کی تھی اسی دن وہ ٹریوس کی نظر میں گر گئی تھی. یہ ایک ہپوکریٹیکل دنیا کا دستور ہے، ناانصافی ہے. خود کتنا بھی کیچڑ میں گندے ہوں گے مگر شادی کے لیے پارٹنر معصوم صاف ستھرا چاہیے. بہرحال اس کے باوجود ان کے بیچ اور بہت کچھ تھا جس کو لے کر ٹریوس ناخوش تھا. جوڈی ٹریوس کو لے کر بہت پوزیسو تھی، بلا وجہ جنون کی حد تک اپنا حق جتاتی تھی. ٹریوس کے دوستوں نے غور کیا کہ وہ بے حد شکی بھی تھی. ٹریوس اگر صوفے پر بیٹھا ہوتا وہ اس سے چپک کر بیٹھی رہتی. اگر وہ اٹھ کر باتھ روم جاتا تو جوڈی اس کا پیچھا کرتی، کان لگا کر دروازے پر کھڑی ہو جاتی، اس سوچ میں کہ کہیں ٹریوس چھپ کر کسی لڑکی سے فون پر تو نہیں بات کر رہا ہے. جوڈی ٹریوس کی پرائیویٹ ای میلز اپنے اکاؤنٹ پر فارورڈ کر کے ساری ای میلز پڑھتی تھی. ٹریوس کو لے کر اس کی obsession اتنی عجیب اور خطرناک لگنے لگی تھی کہ ٹریوس کی دوست اسکائی ہیوز نے اس سے کہا، I'm afraid we're gonna find you chopped up in our freezer. مجھے ڈر ہے کہ ہم تمہیں اس کے فریزر میں ٹکڑوں میں پائیں گے. ٹریوس نے بھی محسوس کیا کہ جوڈی کا رویہ حد سے زیادہ جنونی تھا، لیکن ٹریوس کے پاس اس سے الگ ہونے کی ہمت نہیں تھی. وہ جوڈی کی مضبوط گرفت میں تھا. جوڈی اسے جنسی تعلق سے کنٹرول کرتی تھی، اور تو اور جوڈی خودکشی کرنے کی دھمکی دیتی تھی جب بھی ٹریوس اس سے چھوڑنے کی بات کرتا تھا. جوڈی جتنا اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی اتنا ہی ٹریوس اس سے دور بھاگ رہا تھا. جون 2007 ٹریوس چھپ کر مختلف لڑکیوں کے ساتھ آن لائن چیٹنگ کرنے لگا. یہ بات جوڈی سے راز کیسے رہتی، وہ تو مسلسل اس پر نظر رکھتی تھی. 29 جون 2007 جوڈی ٹریوس کے ساتھ بریک اپ کر لیتی ہے. شاید اس نے سوچا تھا کہ ٹریوس اس سے منت سماجت کر کے اس کے پاؤں پڑ کر واپس آ جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا. ٹریوس اپنی آزادی سے خوش تھا اور اس نے دوسری لڑکیوں کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیا. جوڈی اس فیصلے کو قبول کرنے کے بجائے
میسا ایریزونا منتقل ہو جاتی ہے۔ ٹریوس کے گھر سے 10 منٹ کے فاصلے پر اپارٹمنٹ کرائے پر لیتی ہے۔ وہ اس کا دل واپس جیتنا چاہتی تھی۔ کئی بار جوڈی اس کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہوئی۔ وہ ڈاگی ڈور کے ذریعے گھر میں رینگتے ہوئے آ جاتی تھی، کپڑے اتار کر بستر میں لیٹ کر ٹریوس کے گھر واپس آنے کا انتظار کرتی تھی۔ جوڈی کا ڈھیٹ پن اکثر رنگ لاتا تھا۔ ٹریوس جنسی خواہشات کے ہاتھوں غلام تھا۔ وہ جوڈی کے اصرار پر جنسی تعلق پر راضی ہو جاتا تھا۔ کبھی ہاں کبھی نہ، آن اینڈ آف ٹاکسک ریلیشن شپ کے کئی نقصانات ہیں۔ جھوٹی امید ناکام عاشق کو زندگی میں آگے نہیں بڑھنے دیتی ہے۔ اس ساری کہانی میں مان لیا کہ جوڈی دیوانی تھی، لیکن ٹریوس بھی دودھ کا دھلا نہیں تھا۔ وہ بار بار جوڈی کو استعمال کرتا تھا۔ جوڈی اس کے ساتھ شادی کے خواب دیکھتی تھی، پر ٹریوس کی آئیڈیل بیوی جوڈی کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔ ٹریوس نے دوسری عورتوں سے ڈیٹنگ جاری رکھی۔ دسمبر 2007 جوڈی نے ٹریوس کا چھپ چھپ کر پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسے ٹریوس کے آنے جانے کی خبر رہتی تھی۔ وہ اس کے گھر میں گھس کر اس کی چیزوں کی چھان بین کرتی تھی۔ اگر ٹریوس کے گھر کوئی لڑکی مہمان آتی تو جوڈی ڈاگی ڈور استعمال کر کے گھر میں داخل ہوتی اور ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ انہی دنوں ٹریوس ایک لیسا اینڈروز نامی لڑکی کو ڈیٹ کرنے لگا تھا۔ جوڈی جل بھن گئی۔ غصے میں آ کر اس نے ٹریوس کی گاڑی کے سارے ٹائرز کاٹ ڈالے۔ ٹریوس لیسا سے قریب ہوتے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ جوڈی نے ان دونوں کا جینا حرام کر دیا۔ وہ بار بار لیسا کے گھر فون کر کے اسے تنگ کرتی تھی۔ رات کے 2-3 بجے لیسا کے گھر کی گھنٹی بجا کر بھاگ جاتی تھی۔ جب لیسا دروازہ کھولنے آتی، وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ ایک بار جوڈی نے لیسا کو گالیوں سے بھرا انونیمس ای میل بھیجا۔ لیسا یہ ثابت تو نہیں کر سکتی تھی کہ جوڈی نے یہ ای میل بھیجی تھی، لیکن جوڈی کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ فروری 2008 لیسا کو پتہ چلا کہ ٹریوس اسے ڈیٹ کرتے ہوئے سائٹ پر جوڈی کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر رہا تھا۔ لیسا اس سے بریک اپ کر لیتی ہے۔ جوڈی نے سوچا چلو راستہ صاف ہو گیا، پر اس کی خوشی جلد مایوسی میں بدل گئی، کیونکہ ٹریوس ایک نئی مورمن لڑکی مری میمی ہال کو ڈیٹ کرنے لگتا ہے۔ اپریل 2008 جوڈی میسا ایریزونا چھوڑ کر وائریکا کیلیفورنیا منتقل ہو جاتی ہے۔ اپنے نانا نانی کے ساتھ رہنے لگتی ہے، مگر اس کے ٹریوس کے ساتھ جنسی تعلقات ابھی بھی جاری تھے۔ جوڈی ٹریوس کے لیے ایک ڈرگ کی طرح تھی۔ لاکھوں کوشش کرنے کے بعد بھی وہ اسے نہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ جوڈی کو وہ اپنا ڈرٹی لٹل سیکرٹ پکارتا تھا، ایک چھوٹا سا گندا راز۔ وہ دونوں مل کر مختلف خوبصورت جگہوں کی سیر کرتے تھے۔ ٹریوس ایک دن جوڈی کو بتاتا ہے کہ اسے کمپنی کی طرف سے جون کے مہینے میں کینکون میکسیکو میں ایک کانفرنس میں شرکت کرنا ہے۔ ٹریوس جوڈی کو ساتھ چلنے کا کہتا ہے۔ وہ خوشی خوشی راضی ہو جاتی ہے۔ مئی 2008 جوڈی ٹریوس کے فیس بک اکاؤنٹ کو ہیک کر کے اس کے پرائیویٹ میسیجز پڑھ لیتی ہے۔ جب ٹریوس کو اس کے بارے میں پتہ چلا، وہ بہت غصہ ہوا۔ اس نے جوڈی کو فون کر کے خوب ڈانٹا اور کہا، "Stay out of my life forever، میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور ہو۔ طیش میں آ کر وہ چلاتا ہے، "تم میری زندگی میں ہونے والی سب سے بری چیز ہو، میں تمہارے ساتھ میکسیکو نہیں جاؤں گا۔ ٹریوس اپنی نئی گرل فرینڈ میمی کو کینکون جانے کی دعوت دیتا ہے۔ 28 مئی 2008 جوڈی کے نانا نانی کی غیر موجودگی میں ان کے گھر چوری ہوتی ہے۔ شکر ہے کہ کسی کو کوئی جانی نقصان نہیں پہنچا، لیکن چور گھر سے کچھ الیکٹرانکس اور ایک 25 کیلیبر پسٹل لے کر فرار ہو گیا تھا۔ جون 2008 ٹریوس اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ چند دنوں میں اس کی میکسیکو کی فلائٹ تھی اور اس نے سفر کی تیاری شروع کر دی تھی۔ 9 جون 2008
میمی ہال نے کئی دن سے ٹریوس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، فون کیا تھا، ٹیکسٹ میسیجز بھیجے تھے، لیکن ٹریوس کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ فلائٹ کو بس ایک دن باقی تھا اور میمی اب پریشان تھی کہ اس سے پہلے ٹریوس اس طرح کبھی خاموش نہیں رہا تھا۔ وہ ٹریوس کے گھر جاتی ہے، گھنٹی بجاتی ہے، اسے ٹریوس کے کتے کی بھونکنے کی آواز آتی ہے، لیکن دروازے پر کوئی نہیں آتا۔ میمی دوست میلیسا لاوری اور ڈالن فورس کو فون کر کے وہاں بلاتی ہے۔ انہوں نے ایک اور دوست کو فون کر کے ٹریوس کے گھر کے گراج ڈور کا کوڈ حاصل کر لیا اور گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ٹریوس کی گاڑی اور اس کی سائیکل گراج میں موجود تھی۔ ایک بھیانک بدبو گھر میں پھیلی ہوئی تھی، جیسے کہ کچن کا کچرا سڑ گیا ہو۔ ٹریوس کے دوست اس کے بیڈ روم کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دروازہ لاک تھا۔ دوسرے کمرے سے اونچی آوازیں آ رہی تھیں۔ دوستوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ انہیں امید تھی کہ ان کا دوست ٹریوس خوش باش نکل جائے گا۔ دروازہ کھلا اور ٹریوس کا کرایہ دار زیک بلنگز سامنے آیا۔ وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ مووی دیکھ رہا تھا۔ زیک کا خیال تھا کہ ٹریوس تو میکسیکو جا چکا ہے، کیونکہ وہ کئی دنوں سے نظر نہیں آیا تھا۔ زیک نے بدبو غور نہیں کی تھی، پر اس کے پاس ٹریوس کے کمرے کی چابی تھی اور وہ دروازہ کھولتا ہے۔ زیک اور ڈالن کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ میمی اور میلیسا باہر کھڑی رہتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دونوں لڑکے گرتے پڑتے کمرے سے باہر نکلتے ہیں۔ ان کے چہرے خوف اور گھبراہٹ سے زرد تھے۔ زیک میمی کو 911 ڈائل کرنے کا کہتا ہے۔ آخر انہوں نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی بدبو زوردار ہو گئی تھی۔ ڈراؤنی ہارر مووی کا منظر ان کے سامنے تھا۔ ہر جگہ خون کے چھینٹے تھے، دیواروں پر، دروازے پر، قالین پر اور آگے جا کر گلی میں بھی۔ زیک اور ڈالن کو ہر قدم پر خون ملا۔ وہ خون کے نشانات کے ساتھ چلتے گئے کہ باتھ روم تک پہنچ گئے، جہاں انہیں 30 سالہ دوست ٹریوس الیگزینڈر کی ننگی لاش سٹینڈ ان شاور میں ملی۔ جب پولیس وہاں پہنچی تو ٹریوس کے دوستوں کے ذہن میں صرف ایک مجرم کا نام تھا، جوڈی ایریس۔ انہوں نے ڈیٹیکٹیوز کو بتایا کہ ٹریوس کا کوئی دشمن نہیں تھا سوائے اس کی کریزی ایکس گرل فرینڈ۔ ڈیٹیکٹیو ایسٹبان فلوریز نے باتھ روم میں داخل ہوتے ہی غور کیا کہ یہ ایک وحشیانہ طویل حملہ رہا تھا۔ ٹریوس کے ہاتھ چھنی ہوئے تھے، جگہ جگہ سے اس کی انگلیاں اور ہتھیلی کٹی ہوئی تھی۔ اس نے خود کو چاقو کے حملے سے بچانے کی پوری کوشش کی تھی۔ ٹریوس کے بدن پر 27 سے زیادہ چاقو کے گہرے زخم تھے۔ اس کی گردن ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک کٹی ہوئی تھی۔ موت کچھ دن پہلے وارد ہوئی تھی، کیونکہ اس کی لاش سڑنے گلنے لگی تھی۔ اس کا چہرہ ممیفائی ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ڈیٹیکٹیو فلوریس کو گھر میں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا جس سے لگے کہ کوئی زبردستی گھر میں داخل ہوا تھا۔ ٹریوس کا قاتل اس کا جاننے والا تھا۔ گھر سے مہنگی چیزیں، الیکٹرانکس، پیسے چوری نہیں ہوئے تھے۔ فورینزک ٹیم کے ممبران جائے واقعے سے ڈی این اے کے ثبوت اکٹھا کرتے ہیں۔ قاتل نے بہت لاپرواہی سے باتھ روم کو صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ فورینزک اسپیشلسٹ کو بے شمار ایویڈنس ملے، کئی فنگر پرنٹس اور چند لمبے بھورے بال۔ باتھ روم کے دروازے کے پاس ایک مکمل ہاتھ کا نشان تھا۔ سنک کے قریب فرش پر ایک بلٹ کیسنگ دریافت ہوا۔ یہ 25 کیلیبر پسٹل سے نکلا ہوا تھا۔ قاتل نے ٹریوس کے بستر سے چادریں ہٹا دی تھی۔ چادریں واشنگ مشین میں ملی۔ ساتھ میں ایک کیمرہ بھی تھا۔ قاتل نے کیمرے کو خراب کرنا چاہا تھا، جو خراب ہوا، لیکن کیمرے میں موجود SD کارڈ صحیح سلامت تھا۔ 13 جون 2008 ٹریوس کی لاش ملنے کے 4 دن بعد جوڈی اپنے مائی اسپیس اکاؤنٹ پر ٹریوس کی 25 فوٹوز اپلوڈ کرتی ہے۔ ساتھ میں یہ میسج لکھتی ہے، ٹریوس الیگزینڈر کی محبت بھری یاد میں۔ جوڈی ٹریوس کی دادی نورما کو ایک بڑا پھولوں کا گلدستہ بھی بھیجتی ہے۔ وہ ایک غمزدہ ہمدرد دوست کا کردار ادا کرنا چاہ رہی تھی۔
19 जून 2008 जोडी अपनी मर्जी से पुलिस स्टेशन जाकर कहती है, मैं इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के इरादे से आई हूँ। डिटेक्टिव्स ने देखा कि जोडी के बाल अब गोल्डन के बजाय ब्राउन थे। जोडी खुद से फिंगरप्रिंट्स और थूक का सैंपल DNA टेस्ट के लिए देती है। कहती है, मैं तो ट्रैविस से अप्रैल से नहीं मिली हूँ और जिस हफ्ते वो कत्ल हुआ था मैं दोस्तों के साथ रोड ट्रिप कर रही थी। ट्रैविस के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। ब्रेकअप के बाद भी कोई मसला नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स ने देखा कि जोडी की उंगलियों पर छोटे कट के निशान थे। वो हंसते हुए कहती है, मैं बहुत अधमड़ी हूँ, क्लमजी हूँ। बार टेंडर की नौकरी करते हुए मैंने कांच का गिलास तोड़ दिया था और मेरा हाथ कट गया। डिटेक्टिव्स को उसकी बात पर ज़रा सा भी यकीन नहीं था क्योंकि कैमरे से डिलीट हुई कई तस्वीरें SD कार्ड से बरामद कर ली गई थी। फोटोज़ पर टाइम स्टैम्प 4 जून 2008 का था। चंद तस्वीर में ट्रैविस जिंदा दिखाई दिया। वो शावर ले रहा था। एक तस्वीर में वो हॉलवे के कालीन पर लेटा हुआ था। उसके जिस्म के नीचे खून का तैलाब बह रहा था। सबसे अहम तस्वीरें जोडी एरियस की थीं। टोटल 6 फोटोज थीं जिनमें जोडी ट्रैविस के बिस्तर पर लेटी हुई पोज कर रही थी। इन तस्वीरों से साबित हुआ कि जोडी ट्रैविस की जिंदगी के आखिरी लम्हात में मौजूद थी। डिटेक्टिव्स अपनी तफ्तीश के दौरान जोडी की मसरूफियात का टाइमलाइन बनाने में कामयाब हुए। ये मालूमात उन्होंने इकट्ठी की। ट्रैविस के कत्ल से ठीक 1 हफ्ते पहले 28 मई 2008 जोडी ने डकैती का ढोंग किया और खुद अपने नाना की 25 कैलिबर पिस्टल चुरा ली। 2 जून 2008 उसने बजट रेंट कार से एक सफ़ेद फोर्ड फोकस गाड़ी किराए पर ली। उसके बाद वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड डैरल ब्रूअर के घर गई और उसने उससे 2 पेट्रोल के कैनिस्टर उधार पर लिए और एक तीसरा पेट्रोल का कैनिस्टर वॉलमार्ट से ख़रीदा। 3 जून 2008 जोडी ने अपने बालों को ब्राउन रंग दिया और अपने दोस्त रायन बर्न्स को फ़ोन किया। रायन यूटा में रहता था। जोडी ने उससे कहा कि वो उससे मिलने अगले दिन आएगी। फिर जोडी ने अपना फ़ोन बंद कर दिया और बैटरी भी निकाल दी ताकि उसके फ़ोन का GPS उसकी लोकेशन ट्रैक ना कर सके। जोडी ने रात भर गाड़ी चलाई। तीनों पेट्रोल के कैनिस्टर की मदद से उसे गैस स्टेशन पर रुकना नहीं पड़ा और वो गैस स्टेशन पर मौजूद CCTV कैमरों से बच सकी। यूटा में रायन के पास जाने के बजाय 4 जून 2008 की सुबह के 4 बजे ट्रैविस के घर पहुंच गई। जोडी ने अपनी रेंटल गाड़ी ट्रैविस के ड्राइववे पर खड़ी की। अपना डफल बैग गाड़ी से निकालकर वो घर में दाखिल हो गई। ट्रैविस अपने बिस्तर में लेटा हुआ था। ना जाने जोडी ने उससे कौन सी पट्टी पढ़ाई, कौन सी दास्तान सुनाई कि ट्रैविस ने उसे रहने की इजाज़त दे दी और जोडी ने बाकी रात ट्रैविस के साथ गुजारी। फोरेंसिक एविडेंस और कैमरे में मौजूद तस्वीर के मुताबिक जोडी और ट्रैविस दोपहर के 1 बजे उठे। जोडी ने अपने बालों को 2 चोटियों में बांधा, ट्रैविस के कैमरे से अपनी तस्वीरें खींची और फिर उनके जिनसी ताल्लुकात हुए। शाम के 5 बजे के करीब ट्रैविस ने शावर लेने का सोचा क्योंकि उसे एक बिजनेस कॉल के लिए तैयार होना था। जब ट्रैविस नहा रहा था, जोडी ने किचन में जाकर बुचर चाकू पकड़ा और अपनी पैंट्स में छुपा लिया। फिर उसने ट्रैविस के कमरे से उसका कैमरा लिया और बाथरूम में दाखिल हुई। कैमरा 2 मिनट के टाइमर पर सेट किया गया था और ऑटोमेटिकली हर 2 मिनट तस्वीर खींची जा रही थी। ट्रैविस ने चंद तस्वीरों के लिए पोज किया कि अचानक जोडी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। ये तस्वीर हमले से चंद सेकंड पहले खींची गई थी। ट्रैविस शावर में उखड़ू बैठा था। वो मुश्किल से खड़ा हो सका। ट्रैविस ने जोडी को धकेलने की कोशिश की, बचना चाहा, लेकिन वो छुरा घोंपती रही। ट्रैविस लड़खड़ाते हुए भागा। जोडी उसके पीछे पीछे थी कि ट्रैविस हॉलवे में गिर गया। कालीन पर जोडी उसके ऊपर खड़ी हुई, उसका गला काट दिया और उसे घसीटते हुए वापस बाथरूम में ले गई। 27 चाकू के वार
اور گلا کاٹنا شاید جوڈی کے لیے کافی نہیں تھا۔ اس نے اپنے نانا کی پستول اپنے ڈفل بیگ سے نکالی اور ایک گولی ٹریوس کے سر پر چلا دی۔ ٹریوس کے مرنے کے بعد جوڈی نے اپنی انگلیوں پر بینڈیڈ لگایا کیونکہ حملے کے دوران اس کی انگلیاں چاقو سے پھسل کر جگہ جگہ سے کٹ گئی تھی۔ اس کے بعد جوڈی نے بستر سے چادریں ہٹا لی اور واشنگ مشین میں دھونے کے لیے ڈال دی، ساتھ میں کیمرہ بھی اندر پھینک دیا۔ اپنا سامان اکٹھا کر کے اس نے ٹریوس کے کمرے کو لاک کر دیا اور گھر سے نکل گئی۔ ایریزونا کا بارڈر کراس کرتے ہی جوڈی نے اپنا فون پھر سے چالو کیا، رائن کو فون کر کے کہا، سوری میں لیٹ پہنچوں گی، میں راستے میں بھٹک گئی تھی اور نیند آنے پر تھوڑا سا سو بھی گئی تھی، اب میں تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ 5 جون 2008 جوڈی یوٹا میں رائن کے گھر پہنچتی ہے۔ 7 جون 2008 جوڈی نے کرائے کی گاڑی رینٹل کمپنی کو واپس کی۔ کمپنی کے ملازم نے نوٹ کیا کہ گاڑی کے میٹر کے مطابق جوڈی نے 2800 میل کا سفر طے کیا تھا، اور تو اور گاڑی کے فلور میٹس غائب تھے، ڈرائیور سیٹ پر لال رنگ کے دھبے تھے۔ ملازم نے سوچا کہ شاید کسی نے کول ایڈ جوس گاڑی میں گرا دیا ہوگا اور اس نے پولیس کو اطلاع کرنے کے بجائے گاڑی صاف کروا دی۔ ٹریوس کی یاد میں میموریل ویجل رکھا گیا جس میں جوڈی نے شرکت کی اور 1-2 نقلی آنسو بھی بہائے۔ 21 جون 2008 ٹریوس الیگزینڈر کو ریور سائڈ کیلیفورنیا کے اولیو ووڈ میموریل پارک میں دفنایا گیا۔ اس کے رشتہ دار، بے شمار دوست اور کلیگز ٹریوس کو الوداع کہنے کے لیے موجود تھے۔ جوڈی نے ٹائر پنکچر کا بہانہ کیا اور وہ قبرستان نہیں آئی۔ 5 دن بعد 26 جون 2008 ڈیٹیکٹیوز کے پاس لیب ریزلٹس آ گئے۔ DNA رپورٹ نے یقین سے ثابت کیا کہ باتھ روم سے ملنے والا ہاتھ کا نشان، خون، بال جوڈی کے تھے۔ 15 جولائی 2008 29 سالہ جوڈی ایریز کو گرفتار کیا گیا اور پوچھ گچھ کے لیے انٹروگیشن روم میں بٹھایا گیا۔ پوچھ گچھ کی ویڈیو انٹرنیٹ پر موجود ہے اور وہ جوڈی کی عجیب حرکتوں کی وجہ سے وائرل ہو چکی ہے۔ جوڈی اپنی بے گناہی کا دعویٰ کرتی رہی، یہاں تک کہ جب ڈیٹیکٹیو فلوریز نے اسے کیمرے میں محفوظ تصویروں کے بارے میں بتایا، جوڈی نے روتے ہوئے کہا، مجھ پر بھروسہ کریں، میں وہاں ہرگز نہیں تھی، فوٹوز پر ٹائم سٹیمپس نقلی بھی ہو سکتے ہیں، یہ تصویریں پہلے کی تھیں، اس دن کی نہیں۔ یہ معاملہ کافی دیر تک چلتا رہا، وہ اڑی رہی۔ ڈیٹیکٹیو فلوریز نے جوڈی کو کچھ منٹوں کے لیے کمرے میں اکیلا چھوڑا۔ جوڈی تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھی رہی اور پھر اس نے دیوانی چالیں شروع کر دی، روتا ہوا سنجیدہ چہرہ غائب۔ وہ اپنے آپ میں باتیں کرنے لگی، ہنسنے لگی، او ہولی نائٹ گانا گانے لگی، اپنے بالوں کو سنوارتے ہوئے کہنے لگی، او جوڈی میک اپ تو کر لیتی۔ CCTV فوٹیج میں وہ اپنی پتلون میں کاغذات ٹھونستے ہوئے نظر آئی، کچرے کے ڈبے میں ٹٹول رہی تھی۔ ایک موقع پر کھڑے ہو کر اس نے ہیڈ سٹینڈ بھی کیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ بے فکر ہے کیونکہ وہ بے گناہ ہے، اس کے دل میں کوئی چور نہیں، اس لیے وہ اتنی ریلیکسڈ ہے۔ اگلے دن اسے دوبارہ پوچھ گچھ کے لیے لایا گیا۔ اس بار اس نے اپنی کہانی بدل دی۔ جوڈی نے کہا، ہاں میں 4 جون کو ٹریوس کے ساتھ تھی مگر میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ جوڈی کے مطابق 2 نقاب پوش، ایک مرد اور ایک عورت، کالے ننجا سٹائل کے کپڑے پہنے ہوئے گھر میں گھس آئے تھے۔ انہوں نے ٹریوس کو قتل کیا لیکن جوڈی وہاں سے اپنی جان بچاتے ہوئے نکل گئی۔ یہ ایک ایسی بےہودہ کہانی تھی، حیرت ہوتی ہے کہ اس نے کیسے سوچ لیا کہ وہ تجربے کار ڈیٹیکٹیوز کو بے وقوف بنا سکے گی۔ 11 ستمبر 2008 جوڈی نے عدالت میں پیشی کے دوران قصوروار نہ ہونے کا دعویٰ کیا اور اگلے کئی مہینوں تک جیل سے مختلف ٹی وی چینلز کو انٹرویوز دیے، جن انٹرویوز میں اس کی کہانی مزید بدلتی چلی گئی۔ جوڈی ایریز کا مقدمہ 2 جنوری 2013 کو شروع ہوا۔ چند سالوں میں ٹریوس الیگزینڈر کا کیس
OJ सिम्पसन की तरह सनसनी और स्कैंडलस बन चुका था। मीडिया ने केस को बहुत ज़्यादा कवरेज दी। न्यूज़ चैनल की वैन्स और जर्नलिस्ट कोर्ट हाउस के बाहर बड़ी तादाद में खड़े रहे। मुकदमा टीवी के कई चैनल्स पर नशर किया गया। इस किस्से में लोगों के लिए एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट था। कोर्ट रूम के अंदर पब्लिक की मखसूस सीटें कुछ लोग ब्लैक मार्केट पर बेचने लगे। जोडी के हाथों से बना हुआ आर्ट वर्क, उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स उसका भाई ईबे पर हजारों की कीमत में बेचने लगा। प्रोसिक्यूटर हुआन मार्टिनेज एक मशहूर शख्सियत, सेलिब्रिटी की तरह बन गया था। कोर्ट हाउस के सामने वो अपने फैंस के साथ तस्वीरें खींचने लगा, उनको ऑटोग्राफ देने लगा। जूरी के चंद मेंबरान को बॉडीगार्ड रखना पड़ा। मुकदमे की शुरू में देखा गया कि जोडी ने भी अपनी पूरी तैयारी पकड़ी हुई थी। वो किसी एक्ट्रेस से कम नहीं थी। जैसे ड्रामा सीरियल के लिए कपड़े चुने जाते हैं, वार्डरोब के बारे में सोचा जाता है, उसने भी अपना हुलिया बदल दिया था। जोडी ने अदालत में पेशी के दौरान संजीदा ढके हुए पूरे कपड़े पहने हुए थे। उसने ऐनक भी लगाई हुई थी। बाल कटवा कर वो एक मासूम चर्च जाने वाली खातून की तरह लग रही थी। जोडी की कहानी एक बार फिर बदल गई थी। अदालत के सामने उसने ट्रैविस पर घरेलू तशद्दुद यानी डोमेस्टिक वायलेंस का इल्ज़ाम लगाया। कहा ट्रैविस उसे बात बात पर गाली देता था, उसे मारता पीटता था, उसके साथ तवाइफ जैसा सलूक करता था। जोडी ने ट्रैविस पर पीडोफिलिया का इल्ज़ाम लगाया। कहा कि वो बच्चों में गंदी नाजायज़ दिलचस्पी रखता था। जोडी ने अपने बयान में कहा कि 4 जून की शाम जब वो बाथरूम में ट्रैविस की तस्वीरें ले रही थी, उसने गलती से ट्रैविस का कैमरा फर्श पर गिरा दिया था। ट्रैविस आग बगोला हो गया था। गुस्से में आकर उसने जोडी पर हमला किया। जोडी भागकर ट्रैविस के कमरे के क्लोजेट में छुप गई थी। उसे ट्रैविस की पिस्तौल अलमारी में मिली और उसने अपनी जान बचाने की कोशिश में ट्रैविस पर गोली चला दी थी। रही बात 27 चाकू के वार की और ट्रैविस की कटी हुई गर्दन की, जोडी का कहना था कि उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन जोडी के खिलाफ सबूतों के पहाड़ थे। उसका हैंडप्रिंट, उसका खून, उसके बाल, DNA और कैमरे की फोटोज, तमाम तफसीलात पर मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट ने अपनी राय दी। ट्रैविस की लाश की और क्राइम सीन की भयानक तस्वीरें अदालत में पेश की गईं। ट्रैविस के घर वाले और उसके दोस्तों ने गवाही दी कि ट्रैविस के पास पिस्तौल नहीं थी, वो एक अमन पसंद आदमी था। ट्रैविस की पिछली गर्लफ्रेंड्स ने भी गवाही दी कि वो एक नरम दिल जेंटलमैन था, वो किसी के साथ बदसलूकी नहीं करता था। 7 मई 2013 जोडी एरियस को फर्स्ट डिग्री कत्ल का मुजरिम पाया गया। कोर्ट रूम के बाहर हुजूम खुशी से चीखने लगा और नारेबाजी शुरू हो गई। कोर्ट रूम के अंदर ट्रैविस के चाहने वाले रोते हुए मुस्कुराने लगे और एक दूसरे को गले लगाने लगे। अफसोस है कि उनके दिल का सुकून कुछ कम अरसे का था, क्योंकि जूरी मेंबर्स कई महीनों तक ये फैसला नहीं कर सक रहे थे कि जोडी उम्र कैद या सजाए मौत की हकदार थी। आखिरकार 13 अप्रैल 2015 को जोडी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, क्योंकि इंसाफ दिलाने में तकरीबन 7 साल लग गए थे। टैक्स पेयर्स को इस अदालती केस में $3.2 मिलियन का खर्चा उठाना पड़ा। स्टीवन अलेक्जेंडर ट्रैविस के छोटे भाई ने मीडिया के सामने ट्रैविस के इंटरनेट ब्लॉग से चंद अल्फाज पढ़े। अप्रैल 2008 में अपने कत्ल से 2 महीने पहले ट्रैविस ने लिखा था, ये वो साल है जो बाकी सब सालों को गिरहन लगाएगा। मैं ज्यादा कमाऊंगा, ज्यादा सीखूंगा, मैं ज्यादा सफर करूंगा, खिदमत करूंगा, ज्यादा प्यार करूंगा, ज्यादा दूंगा और अपनी जिंदगी के तमाम सालों से ज्यादा जीऊंगा। ये साल मेरी जिंदगी का बेहतरीन साल होगा। दोस्तों, ये थी ट्रैविस अलेक्जेंडर की कहानी। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और महफूज रहिए।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ